بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھاٹ۔ ناظرین، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کلام کیا ہے۔ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے اور اس کائنات کو تنہا اللہ کی قدرت چلاتی ہے۔ بس تم میں سے کون ہے جو سوچتا اور سمجھتا ہے؟ ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو روزہ کی شکل میں ایک تحفہ دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے مفید چیز ہے۔ بلا شبہ روزہ ایک مقدس عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب صرف پروردگار ہی دے سکتا ہے، مگر روزے کے نتیجے میں انسان کو ایسے حیرت انگیز طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، روزہ کے بہت سے حیران کن فوائد ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی، جلد کی تازگی، بالوں، حتیٰ کہ ناخنوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے روزہ کو مومن کے لیے شفا قرار دیا، اور جب سائنس نے اس پر تحقیق کی تو سائنسی ترقی چونک اٹھی اور اقرار کیا کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ جدید سائنس نے ہزاروں کلینکل ٹرائل سے تسلیم کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزہ کے طبی فوائد نظام ہضم تک ہی محدود ہے، لیکن جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی، دیگر بدن انسانی پر اس کے فوائد آشکار ہوتے چلے گئے اور محقق اس بات پر متفق ہوئے کہ روزہ تو ایک طبی معجزہ ہے۔ فارماکالوجی کے ماہر ڈاکٹر لوتھر جیم نے روزے دار شخص کے معدے کی رطوبت لی، پھر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا۔ اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ غذائی اجزاء سے جن سے معدہ تیزی سے امراض قبول کرتا ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوتھر کا کہنا ہے کہ روزہ جسم اور خاص طور معدے کے امراض میں صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ فاقہ اور روزے کے قائل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ روزہ سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار آدمی کا جسم مسلسل بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ روزہ دار کو جسمانی کھنچاؤ اور ذہنی تناؤ سے سامنا نہیں پڑتا۔ ایک تحقیق بھی چونکا دینے والی ہے۔ یہ تحقیق لیبارٹری میں موجود جانوروں پر کی گئی۔ سادہ سے ایک کام کیا گیا، یعنی لیبارٹری میں موجود کچھ جانوروں کی خوراک معمول سے کم کر دی گئی۔ ایک خاص مدت تک یہ عمل جاری رکھا گیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کم خور جانور اپنے باقی ساتھیوں سے عمر میں آگے نکل گئے، یعنی انہیں طویل عمر نصیب ہوئی۔ اس کی سائنسی توجیہ یہی کی جا سکتی ہے کہ کم کھانے سے جسم میں زہریلے مادے بھی کم پیدا ہوتے ہیں اور یوں انسانی دفاعی نظام مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ لیول کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے۔ اسٹریس و عصبی اور ذہنی تناؤ ختم کر کے بیشتر نفسیاتی امراض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں خون بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور روزہ انسانی جسم سے فضلات اور تیزابی مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغی خلیات بھی فاضل مادوں سے نجات پاتے ہیں، جس سے نہ صرف نفسیاتی و روحانی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس سے دماغی صلاحیتوں کو جلا مل کر انسانی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں۔ روزہ موٹاپا اور پیٹ کو کم کرنے میں مفید ہے، خاص طور پر نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں مزید BCO امراض کا علاج بھی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی
بلکہ روزہ رکھنے سے صرف دو کانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق روزہ رکھنا دراصل انسانوں کو ضبط نفس کی تعلیم دینا ہے۔ روزہ دار اپنے قول و فعل سے زیادہ باخبر ہو جاتا ہے۔ روزہ کے بہت سے معاشرتی فائدہ ہے۔ مثلاً اس سے مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر ہو جاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی امت کے افراد ہیں، سب ایک ہی وقت میں کھاتے اور ایک ہی وقت میں روزے رکھتے ہیں۔ دولت مند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رمضان میں اولاد آدم کے لیے شیطان کی دسیسہ کاریوں میں بھی بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے افراد میں الفت و محبت اور اخوت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔